اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ قرآن شریف کے 29ویں پارہ میں سورہ جن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تو صرف اکیلے اللہ ہی کو پکارتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 317، ترمذی شریف حدیث نمبر 1236۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں حاصل نہیں کر سکتا؟ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کیا، ہم میں سے کون 1000 نیکیاں حاصل کر سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تمہارے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 972، ترمذی شریف حدیث نمبر 1314، مشکات شریف حدیث نمبر 2174۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک روز بھی 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ دریا کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1324، ترمذی شریف حدیث نمبر 1317، مشکات شریف حدیث نمبر 2171۔ قرآن شریف کے 24ویں پارہ میں سورہ مومن کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وہ بت ہو، تصویر ہو، گوڑی ہو، وہ کچھ بھی ہو، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ان کی حکومت ہی نہیں ہے، تو حکم اور فیصلہ کیا کریں گے؟ کیا اللہ اپنی مخلوق کے اقوال کو سنتا ہے اور ان کے احوال کو دیکھ رہا ہے؟ جسے چاہے راہ دکھاتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اس میں بھی سراسر عدل و انصاف ہے۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 24 صفحہ نمبر 36 بتا رہے ہیں کہ یہ مورتی گوڑی کی جو پوجا پاٹ کر رہے ہیں تو ان کی حکومت ہی نہیں ہے، تو حکم اور فیصلہ کریں گے کیا؟ وہ کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، تو فیصلہ کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستو، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں یا اللہ کو نہیں جانتے، ان لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں آئے تو غلط ہے، اس کو دل سے نکال دینا ہے۔ یہ آیتیں جن کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی خدا کو برابر مانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نہیں چل سکتا، مگر پھر بھی تعظیم اور تقرب میں دوسروں کو ایسے ہی سمجھتے تھے اور ایسے ہی مانتے تھے جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں، ولیوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، صاحب کے ساتھ جیسا ہم حرکت کرتے ہیں ویسا ہی یہ لوگ کرتے تھے۔
یہ خانہ کعبہ میں جو بت لگا کے رکھے تھے کافر لوگ، تو ایسا نہیں تھا کہ چور چندال کی مورتی بنا کے وہاں لگا دیا ہے. کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا. تو کوئی خراب چیز کا لگایا ہے؟ اچھے اچھی چیزوں کا لگایا ہے. پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، کھانا میٹھا کھانا ادھ بتی سب سلگاتے ہیں وہاں جا کے. تو خراب کام ہے. ارے یار ہم جھاڑ پہاڑ کو کر سکتے ہیں تو وہ نبی کو بھی نہیں کر سکتے؟ کیا گجب اٹھا کے رکھا ہے. ہم لوگ جھاڑ کو، پہاڑ کو، درگاہ کو، مزار کو جا کے ادھ بتی جلاتے، سلگاتے، پیسہ ڈالتے ہیں، پوجا کر کے آتے ہیں. تو پیغمبر کو بھی نہیں کر سکتے. ان پیغمبروں کا، اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ یہ جھاڑ سے بھی کم ہے کیا؟ تو وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، ملا جلا کے مانتے تھے. ویسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں رتی برابر بھی ملاوٹ مکسچر نہیں چلے گا، ذرہ برابر نہیں. خانہ کعبہ میں اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی مورتیاں ہیں، گڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے دیا ہے، جلاتے ہیں نا دیا مٹی کے برتن میں تیل ڈال کے جلاتے ہیں، ان کے نام کی، ان کے نام کی، وہ سب وہاں رکھا ہوا. جب مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو اٹھا کے پھینکا باہر، یوں چھڑی تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل، وہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کے پھٹافٹ نیچے گرتے گیا. ہم لوگ رہتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، یہ تو لگ رہا ہے یہ ہمارے نبی بھی ٹونڈا بن گیا. ابراہیم علیہ السلام بڑا پیغمبر، اب آپ اس کو پھینک رہے ہیں باہر توڑ کے. یہ ہماری حالت. نبی تعلیم دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، خود سے سارے اولیاء اللہ، بزرگان دین اور پیغمبروں کی گڑی مورتی کو توڑ کے پھینک رہے ہیں خانہ کعبہ سے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھینک رہے ہیں. جب اسماعیل کی مورتی نہیں چل رہی ہے، ابراہیم کی مورتی نہیں چل سکتی، اسماعیل اسحاق کی نہیں چل رہی ہے، یعقوب کی نہیں چل رہی ہے، تو یہ سب تمہارے صاحب یہ جھوٹ موٹ کے پڑا گندہ، یہ گلیظ، یہ غلاظت، یہ خباثت کیسے چل سکتا ہے؟ اسماعیل سے بھی بڑا پیغمبر ہے تمہارا. یہ جو لگا لگا کے رکھے ہوئے گھروں میں پوجا کرتے ہیں، ادھ بتی سلگاتے ہیں، بہت سارے لوگ گھر میں ہے، تو یہ اسماعیل علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی مورتی کو نبی نے اٹھا کے پھینکا ہے باہر توڑ کے. ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کی اس کو بھی توڑ کے باہر پھینکا ہے. تو ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ جو ہم لگائے ہوئے گھروں میں، یہ ہماری حالت، ہم بدماشی کر رہے ہیں. ذرہ برابر بھی ملاوٹ مکسچر نہیں چلے گا اللہ کے سامنے. صرف اللہ کو ماننا ہے اور بغیر سبب کے، بغیر دیکھے ماننا ہے. یہ جو ہم لوگوں کی پریشانی ہے، نہیں کوئی کچھ سامنے رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی مورتی رکھ کے پوجا پاٹ کرتا ہے، یہ جہالت کی وجہ ہے. ان کو صبر ہی نہیں ہوتا، جب تک سامنے کچھ نہیں رہے ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہماری عبادت ہوئی، اس لیے رکھ لیتے ہیں. وہ رکھتے رکھتے کچھ اور کر دیتے ہیں پھر بعد میں. کچھ سبب بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ دیکھنا بھی نہیں چاہیے. بغیر دیکھے اللہ کی عبادت کرو، بغیر سبب کے، بغیر چیزوں کے ذریعہ کے رکھے ہوئے اس کی عبادت کرو، تب وہ قبول کرے گا. یہ جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، ہم کر رہے ہیں عبادت، کیا بات ہے. تو ایسا کرتے ہیں، کسی پیر فقیر کے رکھ دیتے ہیں سامنے، یہ اللہ والے ہیں، اللہ تک پہنچائیں گے، ہم ادھر کر لے رہے ہیں. یہ سامنے کچھ رکھے تو ان کو پیٹ بھرتا ہے. یہ جہالت کی بنیاد ہے. جہالت سے کام نہیں چلے گا، دین میں جہالت نہیں چلتا. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. اس لیے جہالت سے کام نہ لیں. اللہ تعالیٰ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود سب دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے. اس لیے ذرہ برابر بھی ملاوٹ مکسچر نہیں ہونی چاہیے اس کی عبادت میں، اس کے اوپر ایمان لانے میں، اس کی توحید کو ماننے میں. رتی برابر بھی ملاوٹ مکسچر نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین.